الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق صد تکریم آل رسول مخدوم محتشم صدر محفل اور اس انتہائی بابرکت محفل کے صاحب علم عزیز المرتبت نقیب محفل برادر محترم استاد القرآن قاری خورشید الحسن نعیمی، علماء کرام، نعت خوانان کرام قدر، حفاظ قرآن، حاضرین و سامعین، زعماء قوم اور سرزمین صاحبان قرب و جماعت سے آئے ہوئے جملہ مہمانان کرام قدر، برادر محترم، لائق صد تکریم محترم جناب غلام عباس مردانہ صاحب اور برادر عزیز محترم محمد شہباز مردانہ صاحب، جملہ اقرباء و اعزاء و احباب، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہو. آج کی عظیم الشان محفل مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ دھرتی کا سب سے معتبر عنوان ہے اور وہ ہے شان اہل بیت. اسی عنوان پر گفتگو ہوگی. نامہ کلام کے طور پر جو میں نے مختصر تلاوت کی ہے اس پر میرے برادر محترم جو جناب رقیب محفل خاور عظیم صاحب نے جو ارشاد فرمایا اسی بات کو دہرا کر گفتگو کو فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بتانا یہ تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ بتانے کے لیے فرمایا الف لام میم، تاکہ ابتدا ہی اس شان کے ساتھ ہو کہ علم رسول کے سامنے مولوی کی گردن جھکنا ہے. اور اسے معلوم ہو کہ جاننے سے بھی جب پتہ نہ چلے اور کتاب ہدایت کا پہلا لفظ ہی سمجھ نہ آئے تو اس لیے اس لفظ کو نازل کیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ بغیر نسبت کے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا.
جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تعویل ہو سکتی ہے، تو تعویل عرض کر کے اپنے بات بھئی یہ مخففات، یہ جو تخفیف ہے، چیزوں کا مختصر کرنا، خلاصہ میں بیان کرنا، آج کل انگلش میں اس کا عروج ہے۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ، مختلف عہدے اور منصب، وہ اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں آسانی کے لیے، سہولت کے لیے۔ مثلا آپ ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی کہتے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ڈی پی او کہتے ہیں، آپ مختلف شہروں کے نام پڑھتے ہیں تو مخفف پڑھتے ہیں۔ آج کل اس کا عروج ہے، لوگ اپنے نام کا بھی مخفف بیان کرتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق سب سے پہلے علم تخفیف کا استعمال عربی زبان میں ہوا۔ سب سے پہلے عرب نے ایک لمبی بات کو مختصر کرنے کا ہنر سیکھا اور اسے اپنی زبان پہ اس کا اطلاق کیا۔ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ جب وہ کسی سردار، کسی آقا کا نام مخفف میں بیان کرتے تو اس کے نام کا پہلا حرف لگاتے، اور جب کسی نوکر کا نام، غلام کا نام مخفف بیان کرتے تو اس کے نام کا آخری حرف لگاتے، تاکہ نوکر نوکر رہے اور سردار سردار رہے۔ بھئی عربی لغت میں جب وہ کسی آقا کے نام کو مخفف بیان کرتے تو پہلا حرف لے کے آتے، اور غلام کے نام کا مخفف نکالتے تو آخری حرف کو بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کتاب کے نارائب ہونے کو بیان کیا جائے تو ضروری تھا بتایا جائے کہ بھیجی کس نے ہے، لے کے کون آیا ہے، اور نازل کس پہ ہوئی ہے۔ تو سب سرداریاں اسی کو زیبا ہیں، تو اس نے اپنے نام اسم جلالہ کا پہلا حرف لیا، فرمایا الف، اور پھر جبریل کا ذکر ہوا تو جبریل کے نام کا آخری حرف لگایا، فرمایا لام، اور پھر سرکار کا ذکر ہوا تو حضور کے نام کا پہلا حرف فرمایا میم، تاکہ کل 15ویں صدی میں کوئی جبریل کو سرکار کا استاذ نہ کہتا پھرے۔ ہم نے پہلے لفظ میں ہی بتا دیا کہ نوکر نوکر ہوتے ہیں، سردار سردار ہوتے ہیں۔ جبریل کے نام کا آخری حرف اور سرکار کے نام کا پہلا حرف لگا کر اللہ نے اعلان کر دیا یہ در مصطفیٰ کے دربان ہیں، مصطفیٰ کے استاد نہیں ہے۔ بھئی آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور حاضرین محترم، یہ جو فرمایا اس پہ گفتگو کی طوالت ایک اپنی جگہ ہے، اس کی تعویل اللہ عالم بھی ہے۔ یہ کہیں ایک حرف کے ساتھ ہے، یعنی قاف۔ اللہ نے آگے فرمایا والقرآن المجید، چونکہ قرآن مجید سے پہلے قاف کہا، میں نے کہا اللہ قرآن سے پہلے قاف کیوں کہہ دیا؟ قاف بھی قرآن ہے، اور یہ پہلے، اس سے پہلے کون سا قرآن ہے کہ اسے بھی قاف کہا گیا؟ فرمایا تاکہ پتہ چل جائے قرآن سے پہلے محمد کو بھی قرآن مانے۔ کہیں دو حروف کے ساتھ ہے، طٰہٰ ہے، طٰہٰ، جس میں علم الاعداد میں طا کا عدد جو عددی قیمت ہے وہ 9 ہے، اور ہا کی عددی قیمت 5 ہے، تو طٰہٰ 9 اور 5 14 ہو گئے۔ اور پھر فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہیں یاسین ہے، سبحان اللہ فرما دیجیے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، کہیں 3 حروف کے ساتھ ہے، الف لام میم، الف لام را، انا اللہ ارا، کہیں 4 کے ساتھ ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم را، اور کہیں 5 کے ساتھ ہے، کاف ہا یا عین سین قاف۔ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو اس کاف ہا یا عین سین قاف پر خطبہ کوفہ میں ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے جو اشارات اپنی اولاد کو
اپنے اہل بیت کو بتائے، وہ مدینہ سے شام تک کے تھے. شام تک کے تھے تاکہ صبح سے شام تک کا سارا مسئلہ اہل بیت پر واضح ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، تو یہ کچھ اشارے ہیں، ان کی تعبیر اپنی جگہ ایک خاص مقام ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ فرمائیے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عزیزان گرامی قدر، اور فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فرمایا کچھ گھر ایسے ہیں، ان گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، بلند آواز سے اسے پکارا جاتا ہے، اس کے نام کی تسبیح ہوتی ہے، بالغدو صبح کو، والآصال ظہر عصر مغرب اور عشاء، سارے اوقات کو لفظ آصال میں بیان کیا. فرمایا کچھ گھر ہیں، ان گھروں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ گھر ایسے ہیں، رجال، ان گھروں میں مرد رہتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ایسے مرد رہتے ہیں جنہیں خرید و فروخت، تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روک سکتے. یعنی وہ کاروبار کو اور خرید و فروخت کو کہتے ہیں کہ تم رکو، ہم نماز پڑھیں گے. نماز سے نہیں کہتے کہ نماز کو مؤخر کر دیں اور کاروبار کر لیں. اللہ نے فرمایا یہ ایسے گھر ہیں کہ ان گھروں میں بسنے والے ایسے مرد ہیں جو ذکر اور نماز کو اہمیت دیتے ہیں اس قدر کہ کاروبار مؤخر کرتے ہیں لیکن نماز میں تاخیر نہیں کرتے. یہ آیہ بینہ نازل ہوئی، سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس گھر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کے دروازے کے سامنے میں کھڑا ہوں. یعنی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا دروازہ سامنے تھا. عرض کی کیا اس دروازے، اس گھر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی من افاضلہا، یہ گھر ان گھروں میں سے سب سے زیادہ شان والا ہے جن گھروں کی تعریف اللہ قرآن میں نازل فرماتا ہے. تو اہل بیت رسول بھی ان کی چار دیواری، ان کا گھرانہ، توجہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلے جو میں روایت آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ القطرہ فی مناقب اہل البیت والعطرہ سے ہے، اور اس روایت کا عنوان ہے المفاخرہ. مفاخرہ بھی کہتے ہیں باہمی طور پر فخر کرنا. ایک کہے کہ میرا رتبہ بلند ہے اور دوسرا کہے کہ میرا رتبہ بلند ہے. ایک کہے کہ میرا ترہ اونچا ہے، دوسرا کہے کہ میری شان اور میری رفعت اور میرا مقام. بھئی جب کوئی آپس میں باہم گفتگو کرے اور تعلی کرے، اپنے رتبے کو بیان کریں، اپنے مقام کو، تو اسے کہتے ہیں مفاخرہ. حالت جنگ میں مفاخرہ بعض صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے، اور حالت محبت میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی حبی طرز پر اجازت دی گئی ہے. تو اب جو مفاخرہ میں عرض کر رہا ہوں اس کا عنوان منافرت نہیں ہے، اس مفاخرہ کا عنوان محبت ہے. آپ سبحان اللہ فرما دیں، میں مفاخرہ سے مولا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور میرے مرشد سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دولت قدہ اقدس میں تشریف لائے. امام علی مقام آقا و مولا، امام جنت مقام آقا و مولا حسین تشریف فرما ہے. تو سرکار میرے مرشد علی پاک نے نظر کرم فرمائی اور فرمایا، نعرہ بھی ہو گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری. حضرات محترم، آج کی اس سجی سجائی محفل پاک میں ہمارے درمیان دنیا نعت کے عظیم شاعر اہل بیت رسول جناب محترم احمد علی حاتم صاحب زینت اسٹیج ہوئے. جناب کو خوش آمدید.
माशाअल्लाह काफ़िला अहले मोहब्बत के रूह रवां और असर हाजिर में सिलसिला नात में बुलंद तरीन मकाम रखने वाली शख्सियत और जिनके अल्फाज व तराकीब से बहुत सारे अज़ान व क़ुलूब को रोशनी मुयस्सर आती है, और नात और मदा सराई में और अहले बैत की मनक़बत में मनाक़िब में आप अपनी मिसाल आप हैं, और बहुत खूबसूरत लिखने वाले, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले और एक लाजवाब शख्सियत। हम सब इनके खोशा चीनों में से हैं, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। मुफाखरा फरमाया सरकार मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए और फरमाया या हुसैन, आपकी अम्मी हजूर अभी तक वापस तशरीफ़ नहीं लाई। अर्ज़ की जी सरकार अभी नाना हजूर की खिदमत में है। फरमाया हसन कहाँ है? जी हसन भी अम्मी हजूर के साथ है। फरमाया फ़िज़ा, अर्ज़ की फ़िज़ा भी अहले बैत की खिदमत में है। तो सरकार मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया या हुसैन आओ मुफाखरा का इजलास करते हैं, तुम अपनी शान सुनाओ हम अपनी सुना देंगे। तो सरकार इमाम अली मकाम ने अपने बाबा के हजूर में अर्ज़ की सरकार आप वलीउल्लाह हैं, आप रसूलुल्लाह के महबूब हैं, आप सहाबा किराम की आंखों का नूर हैं, आप बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है, आप सरकार के खुतबों का खुलासा है, आप रसूलुल्लाह का बयान करदा दीन है। आप इरफान भी है, मारिफत भी है और आरिफ भी है। आप सिद्क भी है और सादिक भी है, आप आदिल भी है और आदिल भी है, आप किताब भी है और कारी भी है। सरकार आपका रुतबा और मकाम बुलंद, आप फातिह खैबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना अखी फरमाया है, रसूलुल्लाह ने आपको मौला उम्मत के लिए करार दिया है। लजपाल आपका बुलंद मकाम और रुतबा और मैं आपका बेटा आपके सामने अपनी कौन सी शान सुनाऊं? फरमाया या हुसैन मैंने कहा है मेरी नहीं अपनी सुनाओ। तो सरकार मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप मसनद नशीं हुए, कुर्सी पर तशरीफ फरमा हुए और लजपाल शहनशाह हुसैन सामने खड़े थे और आगाज हुआ। अर्ज की सरकार आपने खुद इजाजत बख्शी है, फहमिदल्लाह व असना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना की, और फिर कहा जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजद्दुका का जद्दी, मेरे नाना रसूलुल्लाह है, क्या आपके नाना भी रसूल हैं? बेशक अली मुर्तज़ा है, शेर खुदा है, हैदर करार है। फरमाया या हुसैन आपके नाना रसूलुल्लाह है लेकिन मेरे नाना रसूल नहीं है। फिर आपने फरमाया मेरा दूसरा फख्र है जद्दती खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, मेरी नानी मोमिनों की माँ है, क्या आपकी नानी भी उम्मुल मोमिनीन है? मौला अली पाक ने फरमाया या हुसैन ये आपका मुकद्दर है, आपकी नानी मोमिनों की माँ है पर मेरी नानी मोमिनों की माँ नहीं है। पाक अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जवाब पर पाक हुसैन ने फरमाया मेरा तीसरा फख्र है मेरे बाबा अली मुर्तज़ा है। अबू का अभी बावजूद रुतबे के क्या आपके बाबा भी अली जैसे हैं? सरकार हैदर करार है, शेर खुदा है, मगर इस मकाम पर फरमाना पड़ा हुसैन कोई और बात करो। फरमाया फिर मेरा चौथा फख्र है इस ज़मीन मुतवज्जे थी, आसमां भी झुका और दरख्त तूबा ने मोती बरसाए, हुरान जन्नत ने निकाब उल्टे, आसमां की फिजा बदली और ताश नूर फैला, आसमां झुका। और खतीब कौन है? ये नबी के कंधों पे बैठकर खुतबा देने वाला हुसैन है। जब कहा ना कि मेरा चौथा फख्र, फरमाने लगे मेरी अम्मी ज़हरा है, उम्मों का उम्मी, बावजूद शान और मकाम के क्या आपकी अम्मी मेरी माँ जैसी है? भाई इस मकाम पर शहनशाह हुसैन के लबो लहजा में, सरकार के लहजे में वो कशिश थी। ये क्या दिल नशीनी है, ये क्या कशिश है? अली कुर्बान हो रहे थे, उठे और माथे को बोसा दिया, फरमाया सारी माएँ भी जमा हो जाए, हुसैन की माँ जैसा कौन हो सकता है? अजीजाने गिरामी कद्र, मगर सुनिए यहाँ खिताबत अपने पूरे उरूज पर है, यहाँ खिताबत
پورے جوش پر ہے، یہاں خطابت اپنے پورے کمال پر ہے، اور میرے مرشد حسین اپنے بابا کا چہرہ تک کر زیارت کر کے کعبہ کی فرما رہے تھے بابا حضور ہاتھ اموں کا امی، اگر کسی کو حسین بننے کا شوق ہو پہلے اپنی ماں حسین کی ماں جیسے لے آئے۔ اور فرمایا میرا پانچواں فخر میرا بھائی حسن مجتبی ہے، آخوک کاخی، کہ آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ہے جو میرے بھائی حسن جیسا ہو، حسن جیسا نواب، حسن جیسا سلطان، حسن جیسا شاہ۔ ہے کوئی جو میرے بھائی جیسا؟ آپ کے بھائی بڑی شان والے ہیں، مخدوم مکہ جناب جعفر طیار، آپ کے بھائیوں کے رتبے، لیکن میرا بھائی حسن مجتبی سوار دوش مصطفیٰ، آخوک کاخی، آپ کے بھائیوں کے صف میں کوئی ایسا جسے رسول سے اتنی محبت ملی ہو؟ بھئی سرکار مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا یا حسین آپ نے 5 فخر بیان کیے، فخر تو میرے مرشد کے اور بھی بنتے ہیں، گھر جیسا گھر نہیں ہے، در جیسا در نہیں ہے، رتبے جیسا رتبہ نہیں ہے، خطبے جیسا خطبہ نہیں ہے، تقریر جیسی تقریر نہیں ہے، تحریر جیسی تحریر نہیں ہے، شہر جیسا شہر نہیں ہے، وطن جیسا وطن نہیں ہے، شجاعت جیسی شجاعت نہیں ہے، نماز جیسی نماز نہیں ہے، سجدے جیسا سجدہ نہیں ہے، تلاوت جیسی تلاوت نہیں ہے، ریاضت جیسی ریاضت نہیں ہے، مجاہدہ جیسا مجاہدہ نہیں ہے، مشقت جیسی مشقت نہیں ہے، سپاہ جیسی سپاہ نہیں ہے، لشکر جیسا لشکر نہیں ہے۔ بھئی یہ ٹھوکر مار دے تو در پیدا ہوتے ہیں، یہ سینے سے لگا لے تو ہر پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی ان کی شفاعت جیسی شفاعت نہیں ہے، بخشش جیسی بخشش نہیں ہے، کرم جیسا کرم نہیں ہے، نگاہ جیسی نگاہ نہیں ہے۔ یہ ٹھوکر مار دے تو در پیدا ہوتے ہیں، یہ سینے سے لگا لے تو ہر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہیں بھئی یہ ٹھوکر مار دے تو در پیدا ہوتے ہیں، یہ سینے سے لگا لے تو ہر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھئی یہ ٹھوکر مار دے تو در پیدا ہوتے ہیں، یہ سینے سے لگا لے تو ہر پیدا ہوتے ہیں۔ بھئی یہ ٹھوکر مار دے تو در پیدا ہوتے ہیں، یہ سینے سے لگا لے تو ہر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ ناز سے سب کو خیرات میسر آتی ہے، ان کے در دولت پہ قدسی سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے دروازے پہ اونچی سانس جبریل بھی نہیں لیا کرتے۔ ان کے گھر جیسا گھر نہیں ہے، در جیسا در نہیں ہے، عید جیسی عید نہیں ہے، لباس جیسا لباس نہیں ہے، درزی جیسا درزی نہیں ہے، پیرہن جیسا پیرہن نہیں ہے۔ بھئی جن کی نالین کی عظمت کوئی نہ جانتا ہو، ان کی دستار کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ان جیسا کون؟ فرمائے ان کی سواری جیسی سواری نہیں ہے، ان کی سیر جیسی سیر نہیں ہے، شفاعت جیسی شفاعت نہیں ہے، بخشش جیسی بخشش نہیں ہے، کرم جیسا کرم نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ابن مصطفیٰ ہیں۔ پاک حسین کے فخر تو اور بھی بنتے تھے، لیکن مولا علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، پہ منبر سلونی کے خطیب کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے جنہیں اپنا اخی کہا وہ میرے مرشد علی کھڑے ہوئے، ماتھا چوما، فرمایا آپ نے 5 فخر بیان کیے، آپ کے نانا جیسا نانا نہیں ہے، نانی جیسی نانی نہیں ہے، ابو جیسا بابا نہیں ہے، امی جیسی ماں نہیں ہے، بھائی جیسا بھائی نہیں ہے۔ مجھے علی کہتے ہیں، میں ایک فخر بیان کروں گا، جواب ہو تو پھر بات کرنا، میری بات کا جواب بنے تو پھر بات کرنا، اگر کوئی بات آپ کو میرے جواب میں ہو تو پھر حسین کلام کرنا۔ فرمایا میں ایک فخر بیان کروں گا، والدی الحسین، میرا بیٹا حسین ہے کوئی دھرتی پہ جس کا بیٹا حسین؟ فرمایا ہے کوئی ایسا جس کا بیٹا حسین جیسا ہو؟ آپ کس کو مقابل لے کے آ جاتے ہیں؟ بھئی آپ بات کس کی کرتے ہیں؟
کیا امت کو یہ بات بھول گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے جو میری شہزادی زہرا کی چکی چلایا کرتی ہے، میرے بچوں کا جھولا جھولانے کے لیے اور ان کے گھر کی چکی چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے۔ حاضرین عزیزان من، جو روایت اب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، میرا ایمان تازہ ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو واپسی پر نماز عصر کا وقت ہو گیا، قصر پڑھنا تھی، 2 رکعت پڑھنا تھی۔ سفر علماء احناف کی تحقیق کے مطابق 92 کلومیٹر کا ہو اور اپنی یونین کونسل سے آپ باہر نکلے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ قصر نماز پڑھنا تھی، عصر کی 2 رکعتیں۔ یہ رسول ہے، ان کی مرضی چلتی ہے، چاہے تو سورج روک کر مدینے نماز پڑھیں، چاہے تو قافلے روک کر یہیں شریعت سکھائیں۔ حکم فرمایا نماز، لوگ اتر گئے سواریوں سے، مصلی بچھایا گیا۔ وہ اصل نماز تھی، میری نماز تو رسم نماز ہے۔ 2 رکعتوں میں 20 آیات کے برابر تلاوت فرماتے تھے، اور ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کے برابر تلاوت فرماتے، ہر رکعت میں۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کی امامت فرمائی، اور صحابہ کرام سب بستہ ہے، سبھی نمازی ہے اور بہترین نمازی ہے۔ یہ واپسی کا سفر تھا، سرزمین مدینہ طیبہ بالکل پہنچنے والے تھے، لیکن ابھی در و دیوار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، 2 رکعت نماز قصر، عصر کی نماز۔ معمول تھا کم و بیش 20 آیات کا، لیکن آج 20، 30، 40، 60 اور 100 کی بات نہیں ہے۔ حضور مصلی پہ تھے، صحابہ کرام صف بستہ تھے، رکعت طویل ہو گئی، اتنی طویل ہوئی کہ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ سرکار اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور حضور اللہ کے ساتھ مصروف ہے، ادھر سے کرم ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، حضور کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ کسی نے ہاتھ باندھے تھے، انہیں یہ خیال بھی نہیں رہا کہ کسی نے بھی نماز کی نیت کی تھی، سب بستہ بھی ہے، کوئی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ صحابہ کرام نے بھی انہیں یقین تھا کہ سورج غروب نہیں ہو سکتا، چونکہ مرشد خود مصلی پر ہے، اس لیے کوئی فکر دامن گیر نہیں تھی، خوش تھے، تھکن اتر رہی تھی، وہ رسول اللہ کا چہرہ تک رہے تھے اور بہترین نماز پڑھ رہے تھے، اور ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی گئی۔ جب سلسلہ تلاوت طویل ہوا، رکعت لمبی ہو گئی، حاضرین صحابہ کرام علیہم رضوان نماز میں تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ خیال کیا کہ اب حکم الہی آئے گا تو تب جا کے رکعت مکمل ہوگی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا، دوسری رکعت کو مختصر کیا اور التحیات، اور حضور نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرتے ہی اگر امام نے فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنی ہوں تو پھر وہ حاضرین تھوڑا سا مڑ کے بیٹھ جاتا ہے، بجانب شمال منہ کر لیتا ہے اور دعا مانگ کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے سنتیں نہ پڑھنی ہوں تو پھر مقتدیوں کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ اب عصر کے بعد سنتیں نہیں پڑھنا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی اور صحابہ کرام کی طرف رخ کیا، چہرہ انور کیا اور فرمایا این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ دانشور حضرات، سارے صحابہ کرام جانتے ہیں کہ رسول بھی مومن ہے اور انما المؤمنون اخوہ بھی ہے۔ سبحان اللہ فرماتے، سارے جانتے ہیں انما المؤمنون اخوہ کہ اہل ایمان بھائی بھائی ہیں،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اخی، میرا بھائی کہاں ہے، تو کسی نے یہ عرض کیوں نہیں کی حضور ہم سارے تو بھائی بیٹھے ہیں، سب خاموش تھے۔ سرکار نے فرمایا این ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ اب تیسری بار فرمایا این علی، علی کہاں ہے۔ بھئی آخری صف سے میرے مرشد مولا علی پاک کھڑے ہوئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرے قریب آ جائیے، قریب آئے۔ فرمایا نماز میں کہاں تھے، عرض کی سرکار میں نماز میں تھا۔ فرمایا پہلی صف میں۔ لجپال آپ نے نماز کا حکم فرمایا، آپ مالک ہیں، میں نے وضو کا ارادہ کیا اور میں وضو کرنے کے لیے نکلا تھا، میں نے تھوڑا فاصلہ طے کیا چشمے کی جانب، پھر میں نے دیکھا کہ ایک بھئی خوبصورت چہرے والے دو لوگ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا یا علی ہم آپ کو وضو کرانے کے لیے آئے۔ ایک کے پاس پانی والا برتن تھا اور ایک کے پاس تولیہ تھا، انہوں نے مجھے بٹھایا آرام سے اور میں بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے وضو کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا یا علی وہ پانی کیسا تھا، عرض کی سرکار پانی میرے اعضائے جسم سے گزرتا تھا اور میں شام جاں معطر ہو جاتے تھے، میرے دل کی کیفیت بہت خوب تھی سرکار، اس پانی میں لذت تھی، سرشاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا، عرض کی سرکار وضو مکمل ہوا تو مجھے دوسرے نے تولیہ آگے بڑھایا، کہا اپنے کپڑے کے ساتھ نہیں سرکار میری چادر کے ساتھ، میرے تولیے کے ساتھ اعضائے وضو کو خشک کر لیجئے۔ میں نے مستعمل پانی کے قطرے اس کپڑے میں سمیٹ لیے، مستعمل پانی کے قطرے تولیے میں سمیٹ لیے، میں نے تولیہ واپس کیا تو انہوں نے مجھے کہا رسول اللہ آپ کی انتظار میں ہیں، آپ جلد جا کے نماز میں شامل ہو۔ حضور میں پہنچا تو میں آخری صف میں شامل ہوا، ابھی رکعت پہلی تھی، پھر میں نماز میں شامل ہو گیا۔ لجپال میں نے نماز جہاں آ کر مکمل کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسولوں کے سلطان نے فرمایا، نبیوں کے پیر نے فرمایا، کونین کے والی نے فرمایا، آقا و مولا نے فرمایا یا علی وہ جو پانی لے کے آئے تھے وہ وہی والے فرشتے جبریل امین علیہ السلام تھے، اور جو تولیہ اٹھا کے لائے تھے وہ رزق والے فرشتے میکائیل علیہ السلام تھے، اور فرمایا اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے قیامت کا اعلان کرنا ہے اسرافیل علیہ السلام میرے کندھے کے ساتھ کھڑے تھے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے سرکار تلاوت جاری رکھیے ابھی آپ کا محبوب نہیں آیا، سرکار رکعت کو لمبا کیجئے ابھی علی نہیں آیا، سرکار نماز ابھی جاری رکھیے ابھی علی صف میں شامل نہیں ہوئے۔ فرمایا پھر آپ آ گئے تو اسرافیل نے مجھے کہا یا رسول اللہ جن کی انتظار تھی وہ آ گئے، علی صف میں شامل ہو گئے، مجھے کہنے دیجئے نماز رسول اللہ پڑھ رہے تھے، نماز اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت خاص ہے اور عبادات میں سب سے اولی درجے کی بھئی ترجیحی بنیاد پہ جسے ادا کیا جاتا ہے وہ نماز جیسی عبادت ہے، اور پڑھنے والے سب سے بڑے نمازی ہیں اور رسول اللہ ہیں جو سب سے بہتر سجدہ گزار ہیں، اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس نماز میں کسی کی انتظار کیوں ہو رہی ہے؟ اگر مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر ذرا غور کر لینا، بات واضح ہو جائے گی۔ بھئی حالت نماز میں کسی بادشاہ کی انتظار نہیں ہوتی، علی کی انتظار میں حضور کا رکعت کو لمبا کرنا امت کو پیغام دینا تھا، لوگوں نماز وہی ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، علی کی محبت کے ساتھ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاتح خیبر بت شکن، نعرہ حیدری۔ چونکہ وقت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور حاضرین مجھے حکم ہوا کہ وہ شہادت شہزادے علی اکبر کے حوالے سے تو میں آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوں، تاریخ پر میں کیا تبصرہ کروں، آپ مقابلے میں کس کو لاتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے، ہم تو مقابل میں اس کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے۔ اس ناکام و نامراد کو یاد ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حاضرین، یزید بد نصیب، بدبخت،
دراصل شیطان بشکل انسان، آپ اسے مقابل لے کے آتے ہیں، اس کی ماں کا اسلام ثابت نہیں ہے، یزید کی ماں کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ اب گھبرانے میں آ جائیں۔ میسون بنت بہدل، میسون بنت بہدل جو نصرانی المذہب عرب بدو سردار کی بیٹی ہے، چونکہ اسلام نے یہود اور نصارہ کے ساتھ بعض شرائط کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، اگر وہ مشرک ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ بھی اجازت باقی نہیں رہتی۔ اسے روکا گیا کہ شاعری نہیں ہوگی یہاں، یہ جو بےہودہ شاعری ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ میسون بنت بہدل آوارہ زبان، بدگوئی پر مبنی شاعری کرنے والی خاتون، اور وہ سنا گیا کہ اپنے کمرے کی چھت پہ بیٹھ کر اپنے چچا کے بیٹے کو پسند کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے خلاف بول رہی تھی، اور یزید اس وقت کچھ دنوں کا تھا، اسے طلاق دے دی گئی۔ اگر کوئی مسلمان عورت طلاق یافتہ ہو تو اسے تانا دے کہ ہم اپنا نام اعمال خراب نہیں کر سکتے، لیکن یزید کی ماں کے لیے کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ وہ یزید کو اٹھا کر اپنے آبائی گاؤں چلی گئی، یزید کی تربیت نصارہ میں ہوئی، یزید نے جو سیکھا، نصارہ میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس نے جو سیکھا بدگماش قسم کے لوگوں سے سیکھا۔ اس کے دو بڑے دوست ہیں یزید کے، ایک عرب تاریخ کا شاعری کا سب سے بدتمیز شاعر اختر، بےہودہ اور آوارہ شاعری کرنے والا نصرانی، دوسرا سر جان جسے کہتے ہیں، سینٹ جان، یہ یزید کا نصرانی المذہب متعصب دوست، اسلام کے خلاف نفرت رکھنے والا۔ یزید کے دوست نصرانی المذہب اختل اور سر جان، اور اس کی تربیت نصارہ میں، نصرانی المذہب لوگوں میں، اسلام دشمن لوگوں میں اس کی تربیت، آپ اسے کیسے لے کے آ جاتے ہیں؟ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور ادھر میرے آقا حسین ہیں جن کا دوست جبریل امین، اور جن کی امی سیدہ کائنات مخدومہ کونین جاگ رہے ہیں، شہزادی رسول سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس نے جو ماں کی جھولی میں سیکھا تھا، آغوش مادر میں سیکھا تھا، اس نے وہی کیا، اور حسین نے جو آغوش مادر میں سیکھا تھا حسین نے وہی کیا۔ ماں کی تربیت اثر کر گئی۔ میں الکامل ابن اسیف کے وہ بحث نہیں بھول سکتا کہ میرے مرشد جب سرزمین مکہ سے روانہ ہو رہے تھے اور لوگ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اور شہنشاہ عشق و محبت سرکار امام جنت مقام آقا و مولا حسین اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے احرام کھول کر غلاف کعبہ کو تھام کر فرما رہے تھے، میں کربلا جا رہا ہوں، اے کعبہ تیری عزت کے لیے لوگ قیامت تک قربانی کے جانور ذبح کرتے رہیں گے،
میں حسین تیری عزت بچانے کے لیے قربانی کے جانور نہیں، محمد کی تصویریں لے کے جا رہا ہوں۔ اور ابن اسیر نے الکامل میں لکھا کہ سرکار نے حضرت عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب انہیں تسلی دینے لگے اور کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ ان کے اصرار پر صرف جب انہوں نے کہا کہ سرکار آپ ہمارا مشورہ ہمیشہ مانتے ہیں، اس بار آپ اصرار فرما رہے جانے کے لیے، تو ان کا ہاتھ پکڑا، علیحدہ لے گئے اور جو بات ان سے کہی وہی میرے دل کی تختی پہ لکھی ہوئی ہے۔ میرے مرشد فرما رہے تھے، فرمایا عبداللہ جعفر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام، میں نے رات سرکار کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے سرکار نے فرمایا ہے اے حسین آپ میرے بیٹے ہیں، میں نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا، سینے پہ بٹھایا، یا حسین میں نے آپ کو دین سکھایا اور آج میرے دین پر مشکل وقت ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو بچایا جا سکتا ہے، یا اہل بیت کو بچا لو، کنبے کو بچا لو، یا پھر میرے دین کو بچا لو۔ اگر کنبہ خرچ ہوگا تو دین بچے گا، اگر دین قربان ہو گیا تو تب جا کے کنبہ بچے گا۔ اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے نانا سے خواب میں عرض کی، نانا میں کنبہ تو قربان کر دوں گا پر محمد کے دین پہ کوئی حرف برداشت نہیں کروں گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہی خطبہ جا بجا دیا کہ احل ما حرم اللہ وحرم ما احل اللہ۔ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے، وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا چاہتا ہے اور مالک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص جو دین سازی کرنا چاہتا ہے، جو تخت پر بیٹھ کر دین بنانا چاہتا ہے، میں اس کے مد مقابل کربلا جا رہا ہوں۔ میں اس سنجیدہ مجمع ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، اگر امام علی مقام کربلا نہ جاتے تو ہر دور کا حکمران اپنے دور کے لیے نیا دین بناتا۔ یہ کرامت ہے میرے مرشد حسین کی کہ لجپال حسین نے بادشاہوں سے دین چھین کر فقیروں کو دے دیا۔ یہ ہوئی بات، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور کبھی آپ قرآن مجید نے جو کلمے کا معنی بتایا، کبھی آپ اس پہ توجہ فرمائیں تو آپ پر حقیقت کھلے گی کہ کلمے کے اس اصل حقیقی مفہوم کو بچانے کے لیے کربلا جانا ضروری تھا۔ کسی مفتی کو، شیخ الحدیث کو یہ فکر دامنگیر نہیں ہونی چاہیے کہ امام علی مقام کا عمل کیسا تھا۔ بھئی امام کو نہیں بتایا جاتا کہ کیا کرنا چاہیے، یہ غلام کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اور جنہیں رسول اللہ خود بتا کے گئے۔ اور عزیزان گرامی قدر، آئیے سرزمین کربلا میں عرض کر رہا ہوں کہ لجپال امام علی مقام آقا و مولا حسین، توجہ فرما رہے ہیں، آپ نے کربلا کی سرزمین پر جو تاریخ رقم کی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال میسر نہیں۔ قربانیاں تو سب کی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ بن خزاع وہ ابن زیاد سے سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہوئے، حضرت غازی عباس علمبردار حسین، توجہ فرمائیں۔ مجھے بھئی حیرت ہے، ہم 15ویں صدی کے 14ویں صدی کے مشائخ اولیاء کی کرامتیں تو بیان کرتے ہیں، اگر غازی عباس کی بیان کر دی جائے تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں ان کی بڑی کرامت بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ فرما دیجیے، جو تاریخ کے اوراق میں بالکل محفوظ و معمول ہے۔ حضرت غازی عباس کی جو امی حضور ہیں انہیں ام البنین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت خزاع، خزاع کی بیٹی ہے وہ، تو ام البنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئی کہ یہاں فاطمہ ایک ہے، تو برسبیل ادب انہیں ام البنین ہی کہا جائے گا۔ تو ان کے بھائی ہیں عبداللہ بن خزاع، فاطمہ بنت خزاع کے بھائی ہیں عبداللہ بن خزاع۔
یہ جو عبداللہ بن خزا ہے یہ یزید کے سرکاری افسر ہے، حکومت میں ہے، سرکاری افسر ہے، لشکر میں نہیں ہے، انتظامی افسر ہے عبداللہ بن خزا۔ وہ چل کے ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ میرے 4 سگے بھانجے بنت خزا کے 4 بیٹے جو مولا علی سے ہیں وہ کربلا میں بیٹھے ہیں اور ایک بڑے لشکر کی آمد ہے، تو میں اپنے 4 بھانجوں کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی امان نامہ لکھ دے۔ تو ابن زیاد نے اس کی سفارش پر 4 لوگوں کے لیے امان نامہ لکھا، ان میں سر فہرست حضرت غازی عباس لمبردار حسین، ان کے بھائی عبداللہ بن علی کے لیے اور جناب عباس بن علی کے لیے اور عثمان بن علی کے لیے۔ یہ امان نامہ لکھوا کر یہ شخص واپس آ گیا عبداللہ بن خزا، اور اس نے آ کر یہ امان نامہ شمر کو دیا کہ آپ جا کر عباس کو کہیں آپ بھی ابن علی ہیں، آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، آپ بھی مسند پر بیٹھیں گے، آپ کے بھی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، آپ کو بھی زیارت کے لیے لوگ آپ کے زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ دل نشین ہیں، خوبرو ہیں، صاحب حسن و جمال ہے، صاحب سیرت و کردار ہے، صاحب علم ہے، صاحب فہم ہے، آپ کیوں یہاں رکے ہوئے ہیں؟ یہاں تو لشکر آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ چھوڑیے اس لشکر کو، اس حفاظت کو، پہرے داری کو چھوڑیے، اس غلامی کی زنجیر کو توڑیے، نکل آئیے، مدینہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ مدینہ جائیں، وہاں جا کے مسند نشین ہو، آپ وہاں جا کے مسند کو سنبھالیں، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، آپ بھی تو علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس بن علی کے پاس عبداللہ بن خزا کا لکھوایا ہوا امان نامہ شمر لے کے آیا اور اس نے کہا یہاں آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، جن بھائیوں کے پاؤں میں آپ کانٹا برداشت نہیں کرتے وہ سارے بھائی آپ کے قربان ہو جائیں گے، اور یہاں جنگ کے بعد جو کچھ نقشہ بننے والا ہے وہ ہم سیاسی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن خزا کا امان نامہ شمر کہتا ہے میرے پاس ہے لکھوایا ہوا، ابن زیاد نے امان دی ہے، آپ آ جائیے، آپ جس کو لے جانا چاہتے لے جائیں، آپ کے لیے بھی امان ہے، جس کو آپ لے جانا چاہیں اس کے لیے بھی امان ہے۔ بھئی یہ غازی عباس ہے۔ بھئی ایک بار آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، کہا اللہ ہماری بھی بولی لگنے لگی ہے، اب ہماری بھی قیمت طے ہوگی، اب ہمارا بھی سودا ہوگا، ہم تو بکے ہوئے بازار اہل بیت میں کہ اب ہماری بھی قیمت طے ہوگی۔ پھر اپنے آنسوں کو روکا اور پھر ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کر فرمانے لگے، فرمایا آپ نے کیا سوچا ہے؟ شمر سے کہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ علی کے دروازے سے ہمیں ملتا کیا ہے، میں تو علی کا بیٹا ہوں، بے شک ہوں، لیکن میں سیدہ زہرا کا بیٹا تو نہیں ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں امام کے قدموں سے جدا ہو جاؤں، اس پہرہ داری سے جدا ہو جاؤں؟ کہتا ہے اس امان نامے کو پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے کنیز کو بلایا، فرمایا اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو، اور آگ میں ڈالنے کا پیغام دے کر کہنے لگے شمر جائیے دنیا کو بتا دیجئے مجھے عباس کہتے ہیں، میں اپنے جسم کے ٹکڑے تو برداشت کر سکتا ہوں مگر در حسین نہیں چھوڑ سکتا۔ بھی حاضرین محترم یوں ہی عباس کو با وفا نہیں کہتے، ملی ہوئی امان کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کہنے لگے جس نواسہ رسول کے لیے جو امان نہیں ہے وہ عباس کو بھی امان قبول نہیں ہے۔ میں 1000 بار اس امان کو ٹھکرا سکتا ہوں مگر در حسین نہیں چھوڑ سکتا۔ حاضرین 10 محرم کا دن کٹھن تھا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب مقاتل کی طرف نظر کرتے ہیں، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جتنی دیر تمام لوگوں نے اہل بیت کی طرف سے جہاد کیا ہے تنہا اتنی دیر میرے امام نے جہاد کیا ہے۔ لیکن ان قربانیوں میں بڑی قربانی کا تذکرہ ہے۔ سرکار نے جس کو بھیجا عزیزان من گھوڑے پہ سوار کیا، اسے تھپکی دی، تلوار تھمائی، دعا بخشی اور پھر روانہ کر دیا۔ جس کو بھی بھیجا بھیج دیا، اور پھر اگر اس نے بلایا تو اس کی نصرت کی، سب کو روانہ کرتے رہے۔ کتنا بلند حوصلہ ہے میرا امام۔ مگر جب شہزادہ علی اکبر کی باری آئی، مجھے یہ نہیں معلوم کہ شہزادے نے خیمہ اقدس کے اندر سے کیسے اجازت لی۔ ایک شریکت الحسین ہے، ہمشیرہ حسین، جس نے پورا کنبہ پال کے دیا ہے دین کو،
عباس بیٹا علی کا ہے، پالنے والی بی بی زینب ہے۔ اکبر بیٹا حسین کا ہے، پالنے والی بی بی زینب ہے۔ اصغر بیٹا حسین کا ہے، پالنے والی بی بی زینب ہے۔ قاسم بیٹا حسن کا ہے، پالنے والی بی بی زینب ہے۔ جس نے سارا کنبہ پال کے دیا ہے، مجھے نہیں خبر کہ جسے پردے میں پالا تھا اس اکبر کو کتنی آپ نے مشقت سے اجازت دی ہوگی۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب شہزادہ حسین امام علی مقام آقا و مولا حسین اپنے بیٹے شبیہ حسن رسول، جلوہ جمال مصطفیٰ، حسن کا مظہر تمام، جمال کا نمونہ اکمل، دل نشینی و خوب روئی میں اپنی مثال آپ، بھئی جب باہر نکلے شہزادہ علی اکبر تو دشمن بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مدینے سے خود محمد جوان ہو کے آ گئے ہو۔ وہ دل نشینی، وہ خوبصورتی، وہ حسن و جمال اور سرکار شہزادہ علی اکبر کا قدم رنجہ فرمانا، میرے مرشد حسین سب کو سینے سے لگاتے تھے، اجازت دیتے تھے، بھئی سب کے ہاتھ میں تلوار تھماتے تھے، مگر علی اکبر کے لیے دیکھتے رہے، نگاہوں سے دیکھتے رہے، تکتے رہے، پھر قریب کیا، پھر سینے سے لگایا، پھر ماتھے کو چوما، پھر دوسری بار سینے سے لگایا، پھر تیسری بار سینے سے لگایا۔ یہ کتنے صابر و شاکر ہیں شہنشاہ حسین، بار بار سینے سے لگا کر پھر گھوڑے پہ سوار کیا، اجازت بخشی۔ جب روانہ ہوئے شہزادہ علی اکبر تو سرکار پاک حسین پیچھے جا رہے تھے، آپ پیچھے چل نکلے تو شہزادہ علی وقار نے گھوڑا روکا اور ایک بار گھوڑا روک کر پیچھے دیکھ کر عرض کی بابا حضور آپ کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے آپ میرے شہزادے ہیں نا، آپ کو دیکھ کے نانا کی یاد والی، وہ جو میرے نانا کی یاد والی پیاس ہے بجھایا کرتا ہوں، اپنے نانا کو دیکھنے کی عادت ہے مجھے، اور میں آپ کے چہرے سے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، جلوہ جمال رسول کو دیکھتا ہوں، صاحب وحی محمد مصطفیٰ کے حسن کے جلوے آپ کے حسن سے آشکارا ہوتے ہیں، میں اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہوں، اس لیے شہزادے میں اس لیے ساتھ چل نکلا ہوں، چلو جتنی دیر قدرت کو منظور ہے میرے مالک کو اتنی دیر میری نگاہوں سے آپ اوجھل نہ ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ سرکار گھوڑے پہ سوار ہو گئے امام علی مقام، اور شہزادہ علی وقار کو دیکھنے کے لیے آپ بار بار گھوڑے کی زیر پہ پاؤں تھے تو آپ خود ہی گھوڑے کی پشت سے کھڑے ہو جاتے، پھر گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ دیکھنے والوں نے عرض کی سرکار یہ بے قراری کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں خبر نبوت کے گھرانے کا در نایاب میدان کربلا میں بھیج کے جوہری سے پوچھ رہا ہوں حسین کی محنت قبول ہوئی ہے، اور میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جلوہ محمد مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے رخ ناز سے مجھے دکھائی دے رہا ہے، میں چاہتا ہوں تلاوت کا کوئی لمحہ قضا نہ ہو جائے۔ بھئی علی اکبر سے بڑھ کے کیا کتاب ہو سکتی ہے؟ حسین سے بڑھ کے کون قاری ہو سکتا ہے؟ این اس لمحے ایک صدا بلند ہوئی یا بتا تعال الیہ، میرے ابا حضور قریب آئیے۔ سرکار قریب پہنچے اور میرے آقا نے شہزادہ علی اکبر کو دیکھا تو فرمانے لگے کیا بات ہے؟ عرض کی بابا حضور اگر پانی مل جائے تو دوبارہ جنگ کا مفہوم میں انہیں سمجھا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پانی تو یہاں نہیں اب کوثر ہی ہے، لیکن میں اپنی زبان اپنی خشک زبان ہی پیش کرتا ہوں۔ خشک زبان بھئی علی اکبر کے منہ مبارک میں ڈالی، کچھ شدت کم ہوئی، روانہ کیا۔ حاضرین یہ دوسری بار میدان بھیجنا میرے دل کو اس لیے زخمی کر دیتا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ دوسری بار بھئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، وہ اولو العزم پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کے لیے چھری اٹھائی تھی لیکن جب سامنے مسکراتے ہوئے پایا تو اللہ نے فرمایا فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے، بار دیگر چھری نہ اٹھانا، اب پھر خنجر نہ اٹھانا۔ دوسری بار اللہ نے خلیل اللہ کو نہیں اٹھانے دیا۔ یہ کتنے لاجواب ہیں حسین، میدان کربلا میں شہزادہ علی وقار کو دوسری بار کربلا بھیجنا۔ حاضرین میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خلیل نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے، اسماعیل نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے، داؤد نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے، زکریا نے اپنے حصے کی قربانی دی ہے، صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی ہیں، اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں۔ حسین وہ لاجواب ہے
جس نے محمد کے حصے کی قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسینیت حسینیت حسینیت۔ جب بار دیگر صدا آئی یا بتا تعال الیہ کہ حضور قریب آئیے، میرے آقا پہنچے تو میں کیسے عرض کروں، گھوڑے کی زین سے کربل کے سرخ قالین پر علی اکبر اترے اور میرے مرشد نے اپنی جھولی پھیلا دی، سر مبارک کو جھولی میں رکھا، زلفوں میں انگلیاں پھیری اور تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اکبر کوئی خواہش ہو تو بات کرو، حسین لاچار و مجبور نہیں ہے، کسی کی رضا پر راضی ہے، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ عرض کرتے بابا حضور اور کیا بیان کروں، یہ کربلا ہے، فرشتے میری انتظار میں ہیں، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بلند و بالا ہستیاں ہیں، لجبال، میں اس مقام پر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، میری ہمشیرہ مدینے رہ گئی۔ میں صغرا کو یاد کرتا ہوں، میرا دل کانپ اٹھتا ہے، سرکار ایک بار زیارت ہو جائے تشفی ہو جائے گی۔ ارباب مقاتل نے لکھا، سرکار نے یوں انگلیاں اٹھائی، فاصلہ پیدا کیا اور فرمایا انظر الیہ، میری طرف دیکھیے۔ افتخار الحسن زیدی فرماتے تھے، اور پھر فرمایا انظر الی مدینۃ الرسول، رسول اللہ کے شہر کی طرف دیکھیے۔ شہزادہ علی اکبر نے دیکھا، عرض کی بابا حضور میں دیکھ رہا ہوں۔ شہزادی صغرا فرش خاک پر مدینہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے عرض گزار ہے، اللہ حاجی واپس آ گئے، غازی واپس آ گئے، مسافر واپس آ گئے، تجارت کرنے والے تاجر بھی لوٹ آئے، علی اکبر واپس نہیں آیا۔ جس رضا پہ اکبر راضی ہے اسی پہ صغرا بھی راضی ہے۔ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ پاک حسین نے کس درد کے ساتھ پیوست اسلحے کو اپنے بیٹے کے سینے سے کھینچا ہوگا۔ مجھے صرف یہی یاد ہے کہ حسین ابن نمیر نے یہ تانا دیا تھا کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کے سینے سے جب کھینچے گا اسلحہ تو پھر میں سمجھوں گا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ شہزادے نے آخری الفاظ عرض کیے، سرکار دشمن یہ تانا دے رہا تھا، فرمایا اس نے حسین سنا تو ہے، حسین دیکھا نہیں ہے۔ حاضرین، پیوست اسلحے کو سینے سے نکالنا، خون کا فوارہ نکلنا، روح کا قفس عنصری سے پرواز کرنا، جان آفرین کے سپرد ہونا، آنسو آنے ہی والے تھے، جذبات تو تھے، شہزادہ ہے اور پردے میں پالا ہوا بیٹا ہے، نبوت کے گھر کی محنت ہے، شبیہ حسن مصطفیٰ ہے، جی چاہتا تھا کہ رو لیا جائے، ذرا جی بھر کے رو لیا جائے، لیکن کیسے رو سکتے تھے، سامنے حضرت عشق تھا، عشق نے کہا نہیں حسین، پھر زمانہ رویا کرے گا، غیرت عشق نے جذبات سے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا، آپ کہتے تھے رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، اجی عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا، آپ سے مل کے رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، جن کو مجبوری حالات نے نہ دیا۔ قبلہ میں مسلسل آپ کا وقت لیے جا رہا ہوں، یہ جذبات ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، میں کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتا، آپ سے کیا عرض کروں، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ آخری کلمات میں حاضرین، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ کربلا میں رسول اللہ کے بیٹے پاک حسین کو حسین کی وجہ سے شہید کیا گیا، آپ کبھی حقیقت نہیں سمجھیں گے۔
اگر آپ نے یہ سمجھا کہ پاک حسین کو حسین کی وجہ سے شہید کیا گیا، آپ حقیقت کبھی نہیں سمجھیں گے۔ کربلا میں حسین کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے، کربلا میں حسین رسول کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اگر آپ قاتل کو دشمن حسین سمجھتے رہے تو پھر قافیہ گر اور ہنر آشنا لوگ لفظوں کی ادھیڑ بن سے مسلسل گمراہی پھیلاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قاتلین حسین کے دشمن نہیں تھے، رسول کے دشمن تھے، وہ رسول دشمنی میں شہید ہوئے۔ مگر حاضرین، نانا اور نواسہ نے مل کے شاید یہی پروگرام بنایا تھا، منصوبہ ترتیب دیا تھا کہ امت کو بخشوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں حلقہ اہل محبت میں انتہائی محبوب و معروف شخصیت اور ہمارے دلوں میں آپ کا مقام ہے، ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم احمد علی حاکم